آپ نے فرمایا معاذ ہمیشہ یاد رکھنا کہ لو اجتمع الناس، پوری کائنات جمع ہو جائے، الا ان ينفعوک بشیء، کہ ذرہ برابر تمہیں نفع دے دیں گے، لن ينفعوک، یہ پوری کائنات زور لگا لے، مل کے سارے زور لگا لیں، ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچ سکتا الا ما کتب اللہ لک، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے۔ اور پھر فرمایا معاذ ہمیشہ یاد رکھنا یہ پوری کائنات مل کے زور لگا لے کہ تمہارا کوئی نقصان کر دیں، لن یضروک، ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتب اللہ لک، اللہ کی تقدیر مخلوق کی تدبیر پر غالب رہے گی۔ اور فرمایا معاذ رفعت الاقلام، یہ ایسا قانون ہے کہ قلم کی سیاہی خشک ہو گئی، روشنائی خشک ہو گئی، وجفت الصحف، اور لکھنے کے بعد یہ قانون، وہ ورق، وہ صحیفہ لپیٹ کے خدا نے رکھ دیا کہ اب کائنات میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اس لیے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی چیز اس کائنات کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کو کسی چیز پر مجبور کر سکے، لا سکے۔ ہاں اللہ کسی کی دعا سن لے، اللہ کسی کی التجا کو قبول فرما لے، اور قبول فرما کر دعا کو سن کے خود اپنی لکھی ہوئی تقدیر اللہ بدل دے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے اہل سنہ اس تیسری تقدیر کے بھی قائل، وہ کہتے ہیں ایک تقدیر تو وہ ہے جو اللہ نے طے فرما دی، ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے کہا یوں ہو تو یوں ہو جائے، یوں ہو تو یوں ہو جائے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے پہلی تقدیر میں طے فرما دی تھی خدا اس کو خود بدلے، یہ تو کسی کو بھی علم نہیں۔ وہاں پہ پہنچ کے سمدیت کام آتی، جس آدمی کی زندگی بغیر ہاتھ پھیلائے گزر جاتی ہے نا، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور مشکلات اور مصائب کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اما بموت عاجل او غنی عاجل، یا تو ایسا آدمی جلدی مر جائے گا، ضروریات ہی ختم، بھوک ہے، خوف ہے، اپنی طبیعت پہ جبر ہے، اپنے نفس کی خواہشات جن کی تکمیل نہیں ہو رہی ان کا ستانا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اما بموت عاجل، یا تو موت آ جائے گی، فرمایا او غنی عاجل، یا اللہ اس صبر کے بعد اس کو سب کچھ دے دے۔ اس لیے اللہ کی ذات ایسی ہے جو خود اپنے لکھے کو تبدیل، ہم اہل سنہ کے نزدیک یہ تیسرا، اور اس کی بنیاد میں جو چیزیں ہیں، جو بنیادی پتھر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے۔ صبح کی نماز میں تشریف آوری ہوئی تاخیر سے، جلدی نماز پڑھا دی، مختصر سلام پھیرا، سورج کو دیکھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہ طلوع تو نہیں ہو گیا؟ پھر آپ نے فرمایا تم نہیں پوچھتے مجھ سے کہ کیا ہو گیا آج؟ عرض کیا گیا کہ حقیقت آپ نے فرمایا میں تہجد پڑھ کے بیٹھا تھا تو مجھے اونگ آنے لگی، اس اونگ میں کیا دیکھتا ہوں؟ خواب، اور خواب میں آپ نے 17 واقعات بیان کیے، بہت لمبی حدیث ہے، اس پہ کئی گھنٹے کی بحث ہم نے کی ہے ایک جگہ، تقدیر کی اچھی مباحث میں سے الحمدللہ وہ بھی ایک بحث۔ 17 آدمیوں کا فرمایا میں نے اس کو دیکھا، یہ ہو رہا تھا، یہ چیز پہنچ گئی، میں نے اس کو دیکھا، یہ ہو رہا تھا، یہ چیز پہنچ گئی، میں نے دیکھا ایک لڑکے کو اور موت کے فرشتے اس کے سر پہ کھڑے تھے، اور زندگی کے فرشتے آئے، ان کا ہٹ جاؤ، ان کا اللہ نے بھیجا، ان کا اللہ ہی نے بھیجا ہے، میں بھی ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ ان کا ماں اس کی دعا کر رہی تھی، بولا اس کی ماں کی دعا سے زندگی دے گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی کے لیے مصائب اور تکالیف فرشتے تھے، اور عرض کیا گیا کہ فرشتوں کو، دوسرے فرشتوں نے کہ اس کو بدل دو، تکلیف ہٹا دو، ہٹا دی گئی۔ اس کی حقیقت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کسی کو ایک پیسہ دے دیا تھا، اللہ نے قبول کر لیا، اس فقیر کی دعا کو اللہ نے اس کی مصیبتیں ٹال۔